ہندوستان میں یا پوری دنیا میں، لیکن میں اس وقت ہندوستان کی ہی بات کروں گا کہ دو طریقے کا اسلام ہے. ایک وہ اسلام جو واقعی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، جو ایکچوئل ہے. دوسرا وہ ہے جو مولوی مولانا یہ لوگ پروپیگیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک متھ تھا کہ مسلمان فیملی پلاننگ کو نہیں مانتے ہیں، جبکہ اگر آپ قرآن اور حدیث اگر دیکھیں تو اسے بہت واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ بھائی گیپ کو تو خیر بہت زیادہ ہی پروموٹ کیا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ 2 سال کے بچوں تک ہونی چاہیے، جس سے ماں اور بچے دونوں کی صحت بہتر رہے. تو 2 سال کا گیپ تو منیمم بتا دیا گیا. تو آپ نے جب یہ بک لکھی اور قرآن اور حدیث کو بھی آپ نے اسٹڈی کیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمان واقعی اسلام واقعی فیملی پلاننگ کے خلاف ہے؟ بالکل نہیں، میرا پورا ایک چیپٹر ہی اسی پہ ہے. کیونکہ دیکھیے اسلام کیا ہے، وہ قرآن شریف میں جو لکھا ہے وہ اسلام ہے. اور کچھ چیزیں اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے حدیث سے ہوتی ہیں. حدیث کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا وہ کرتے تھے، جو پریکٹس جو لوگوں نے رپورٹ کی، اس پر اسلام بیسڈ ہے. قرآن شریف نے کہیں فیملی پلاننگ کو بین نہیں کیا. اسی قرآن نے جبکہ شراب کو بین کر دیا، سود لینے کو بین کیا، آؤٹ سائڈ میرج سیکس کو بین کیا. تو جو چیز بین کرنے لائق تھی قرآن نے بین کر دی. اور بلکہ ایک آیت تو یہ بھی ہے کہ جو چیزیں ہم تمہارے لیے ٹھیک نہیں سمجھتے تھے وہ ہم نے تم کو اچھی طرح سمجھا دی ہیں. فیملی، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ فیملی پلاننگ کے بارے میں کہنا بھول گئے، وہ انہوں نے بین ہی نہیں کیا. تو قرآن شریف کی کچھ آیتیں ہیں، اس کے بیسس سے مولانا لوگ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، کچھ فیور میں فیملی پلاننگ کے، کچھ اگینسٹ فیملی پلاننگ کے، زیادہ تر اگینسٹ کرتے ہیں. میں نے وہ ساری آیتیں پڑھی ہیں اور ساری آیتیں لکھی ہیں، جن میں سے کوئی سپریس نہیں کیا، کوئی چھپایا نہیں، پورے ساری لکھی ہیں کہ بھئی کون سی آیتیں ہیں جو فیملی پلاننگ کے فیور میں جاتی ہیں، کون سی فیملی پلاننگ کے خلاف جاتی ہیں. اس میں ایک چیز جو نکل کے آئی کہ ایک آیت میں کہ جو اللہ ایڈریس کر رہے ہیں نوجوانوں سے کہ نوجوانوں جب تم اس قابل ہو جاؤ یعنی فیملی ریز کرنے کے، تو شادی ضرور کرنا، کیونکہ شادی تم کو اور پرائے عورتوں کی طرف بدنیتی سے دیکھنے سے روکتی ہے. تو ایک شخص جو چیز قرآن شریف کی سمجھ میں لوگوں کو نہیں آتی تھی، وہ حضور سے جا کے وہ پوچھ لیا کرتے تھے. تو ایک لڑکا بڑا غریب تھا، وہ گیا کہ صاحب میں غریب ہوں لیکن میری سیکشول نیڈس تو میری بھی ہیں، تو اور اس لیے میں کیا کروں. تو حضور اکرم نے اس آیت کو ریپیٹ کر کے کہا کہ جب تک تم ایک پریوار کو ریز کرنے کے لائق نہ ہو جاؤ، شادی نہ کرنا، اور اس لائق ہو جاؤ تو ضرور کرنا. اور وہ چیز کہ جس کے تم لوگوں عورتوں کو بدنیتی سے دیکھنے سے بچ جاؤ گے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک پابندی لگا دی کہ جب تک تم پریوار کو ریز نہ کر سکو، جب تک شادی نہ کرنا. گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسی بھی یہی ہے. یہ جو ایج آف میرج ہے مردوں کے لیے 21 اور عورتوں کے لیے 18، اس کا مقصد یہی تو ہے کہ جب تم اس لائق ہو جاؤ کہ فیملی ریز کر سکو. اس لیے تو یہی چیز قرآن شریف میں. پھر ایک اور حدیث ہے کہ اس میں ایک شخص گیا حضور کے پاس کہ میرے بہت بچے ہیں اور مجھے اور بچے نہیں چاہیے، اور میں پریکٹس العزل واز دی اونلی پریکٹس جو اس زمانے میں جانی جاتی تھی. وہ وڈرال میتھڈ کا عربی نام ہے العزل، کہ میں وہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے اور بچے نہ ہوں. لیکن ایک یہودی نے، اس زمانے میں یہودی اور مسلمانوں کے میں رشتے بہت اچھے تھے، تو کوئی ایک یہودی کہتا ہے کہ نہیں وہ تو مائنر انفینٹیسائڈ ہے، وہ تو اب بچوں کو مارنے کے مترادف ہے. تو اس پہ حضور نے فرمایا کہ نہیں، جو نے بالکل غلط کہا. یعنی تم اگر وہ العزل کرنا چاہتے ہو اور بچوں کی پیدائش روکنا چاہتے ہو تو تم بالکل جسٹیفائڈ ہو. اب اس سے زیادہ کیا سینکشن ہو سکتی ہے نا. اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ پالیگیمی بھی بتایا جاتا ہے کہ مسلمان آج پروپیگنڈا جو آج کل ہو رہا ہے اس میں تو بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ مسلمان کے ہر ایک کے 4 شادیاں اور 25 بچے، ہم 4 ہمارے 40، ہم 5 ہمارے 25. یہ سن کے کان پک گئے ہیں. میری جانکاری میں تو کوئی نہیں ہے جن کی 4 بیویاں ہیں. آپ نے ٹھیک ہے، میں ورنہ آپ سے پوچھتا کہ بتا دو کہ آپ نے کوئی 2 بیویوں والا دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. تو اچھا، میں نے بلکہ یہ کتاب جب لکھی تھی، میں نے موہن بھاگوت جی سے ہماری ملاقات تھی، میں نے ان کو کتاب یہ پیش کی اور میں نے ان سے اسپیسیفکلی کہا، میں نے کہا کتاب یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ بڑا جھوٹا پروپیگنڈا ہے
کیونکہ ہندوستان میں پولیگیمی تو ممکن ہی نہیں، سمبھو ہی نہیں. کہنے کے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب صاف، عورتیں ہی نہیں ہیں. تو وہ اور حیران ہوئے، کیا مطلب عورتیں نہیں ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ نے جینڈر ریشو سنا ہوگا کہ 1000 مردوں کے مقابلے میں عورتیں کتنی ہیں. تو بیسٹ جینڈر ریشو پچھلے 125 سال کی 2011 کے سینسس میں ہے 940. یعنی 1000 مرد ہیں تو 940 عورتیں ہیں. یعنی 60 مردوں کو تو پہلی بیوی نہیں ملے گی، تو مجھ کو دوسری تیسری بیوی کہاں سے ملے گی؟ تو اس پہ وہ بہت ہنسے، جس پہ کچھ کرٹک جو ہماری میٹنگ کے خلاف تھے کہ جی آپ ان کے فیصلے سے متاثر ہو گئے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پوائنٹ کو رجسٹر کیا، اس کو سمجھا. تو یہ سمجھانے کی بات ہے. بلکہ آپ اسی کتاب کو اگر آپ امیزن پہ دیکھیں گے 250 کے قریب اس میں آپ کو کمنٹس ملیں گے. ان میں سے 95% نان مسلمس کے ہیں، ہندوز کے ہیں. اور وہ سب تعریف کر رہے ہیں کہ صاحب یہ فیکٹس اینڈ فگر سے جو سارا کیس پیش کیا گیا ہے یہ اتنا امپریسو ہے کہ اس نے تو ہمارے تھنکنگ ہی چینج کر دی. کیونکہ اس کو ہم ایموشنل ہو کے یا پولیٹیکل ہو کے ایسے ایشوز کو ڈیل کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں.